بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی نور الرضا کا سبق پڑھنے لگے ہیں۔ عبارت میں نے لکھی ہوئی ہے، تو پہلے ہم کرتے ہیں ترکیب، اس کے بعد ہم بیان کریں گے، پھر اوپر ہم فٹ کریں گے۔ وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط، اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں۔ تو ایک بندہ کہتا ہے جی اس ترکیب ذرا آہستہ آہستہ کریا کرو، تیز نہ کریا کرو، تو ابھی تھوڑی سی آہستہ کریں گے جی۔ لفظ اطالۃ نکرہ الاولا، یہ تو سہیل نو بھی یاد ہو گیا ہونا، پہلا نکرہ دوسرا کیا بنتے ہیں جی؟ فی الفجر جار مجرور مل کے اطالہ مصدر کے متعلق، اطالہ اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یسنو کا نائب فاعل، یاد ہو گیا ہے؟ یسنو اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے جی فقط، کیا ہے؟ فقط۔ یہ فقط کی ترکیب وہی ہے جو ہم شرح مید میں پڑھتے ہیں، فا فصیحیہ، قط اسم فعل بمعنی انتہی، بمعنی انتہی اپنے انتا سے مل کر اندر ضمیر ہے، جملہ اسمیہ انشائیہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ہو کر یہ جزا ہوا، شرط محذوف نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ کیا نکالیں گے؟ اذا، کیا نکالیں گے؟ یہ اطال یطیل باب فعال ہے، باب فعال ماضی و مذکر حاضر صیغہ کیا آئے گا؟ اطال، اطالو، اطلتا، اذا اطلتا، اذا الاولا فی الفجر، یہ ہم شرط نکالیں گے۔ اذا اس میں ضرب متضمن بمعنی شرط مفعول فی کا مقدم، اطلتا فعل ہے، اس کا جو فاعل تا ہے، الاولا مفعول بھی ہے، فی الفجر اس کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر مفعول فی مقدم سے مل کر شرط ہے، اور یہ جزا تھی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ میں مسئلہ پڑھنے لگا ہوں، ایک جملہ میں نے پڑھ دیا، وہ مسئلہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی سنتیں۔ فجر میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا سنت ہے، صرف فجر میں، صرف کون سی نماز میں؟ صرف فجر میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا سنت ہے، اور اس پہ اتفاق ہے، اور دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ سے لے کر آج تک اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ حدیث پاک سے بھی ہے، ثابت ہے، آئی جی سمجھ ہے؟ جیسے میں نے کہہ دیا سرکار کا عمل مبارک بھی ہے، تو پہلی رکعت کو صرف فجر میں لمبا کرنا، ترجمہ کرنے لگا ہوں، صرف فجر میں، کیا کہا؟ پہلی رکعت کو لمبا کرنا سنت ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ وَتَکْبِیرُ الرُّکوع، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ مل کر یسنو کا نائب، جی بیان کرنے لگا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی سنتیں، تو نماز کی یہ بھی سنت ہے رکوع کی تکبیر، کیا؟ رکوع کی تکبیر، زبانی سمجھ آ گیا ہے؟ میں نے بتایا تھا پیچھے ہم جب واجبات پڑھ رہے تھے، ایک نماز ایسی ہے جس کے رکوع کی تکبیر واجب ہے، اور وہ ہے نماز عید، اس کے دوسری رکعت کے رکوع کی جو تکبیر ہے وہ واجب ہے، اس کے علاوہ رکوع کی تکبیر کیا ہے؟ سنت، اور سنت قرار دیا جاتا ہے رکوع کی تکبیر کو، رکوع کی تکبیر سنت ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ وَتَسْبِیحُهُ ثَلَاثًا، تسبیحُهُ، تو یہاں پھر یسنو نکالیں گے، تسبیح مصدر مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف ہے، آگے ثلاثاً یہ تمیز ہے، یہ کیا ہے؟ تمیز، یہ جو تسبیح اور رکوع میں جو نسبت ہے اس سے یہ تمیز ہے، تو جوڑتے ہوئے یوں کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ اور ممیز، مضاف مضاف الیہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ ممیز سے مل کر تمیز سے مل کر نائب فاعل۔ بھائی ادھر دیکھ، رکوع سنت ہے، اور رکوع کی رکوع کہہ رہا ہوں، رکوع کی تکبیر سنت ہے، رکوع میرے منہ سے نکل، رکوع تو فرض ہے نا، رکوع کی تکبیر سنت ہے،
اور رکوع کی تسبیح سنت ہے 3 مرتبہ، رکوع کی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ سنت ہے، ترجمہ کرنے لگاؤ، اور سنت قرار دیا جاتا ہے رکوع کی تسبیح کو 3 مرتبہ تسبیح، 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سنت ہے۔ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدِهِ، سن رہے ہو یار، اخذو مضاف ہے، رکبتین ہی تھا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ یہ قاعدہ جو ہے یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یہ ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف ہے۔ بی یدی میں با جار، یدی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ میں کا مجرور جار میں جو مل کے اخذو کے متعلق، اخذو اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر نائب فعل ہو گئی یسنو کا۔ تو یہ ہے جی رکوع کے اندر اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے پکڑنا بھی سنت ہے۔ یہ جو ہاتھوں کے ذریعے رکوع میں گھٹنے پکڑتے ہیں یہ بھی سنت ہے، رکوع کی تکبیر سنت، رکوع میں تسبیح سنت، کو سمجھ بھی آ رہی؟ تو رکوع صرف جھکنے کا نام ہے، جو فرض ہے نا رکوع وہ اتنا ہے کہ بندہ قیام سے نیچے کی طرف جھکے، اتنا کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ فرض ہے۔ آگے تکبیر سنت، تسبیح سنت، گھٹنوں کو ہاتھوں کے ذریعے پکڑنا سنت، یہ ساری چیزیں سنت ہے، سمجھ آ گئی؟ اور سنت قرار دیا گیا نمازی، یہ جو اخذ مصدر ہے نا اس کی اضافت مفعول بھی کی طرف ہے، کدھر ہے؟ فاعل حذف ہے، وہ کون ہے؟ نمازی۔ سنت قرار دیا گیا نمازی کا اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہے۔ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ، وَتَفْرِيجُ بھئی دیکھیں نکرہ ہے آخر میں معرف ہے جی، ہو گیا مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ پھر نائب فاعل ہو گیا جی۔ انگلیوں کو رکوع کے اندر جب ہاتھوں کے ذریعے ہاتھوں کے ذریعے جب گھٹنوں کو پکڑنا ہے نا تو انگلیوں کو کشادہ رکھنا، کشادہ کرنا، یہ سنت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جی ایسے پکڑیں گے نا ایسے، تو انگلیوں کو کشادہ کرنا رکوع میں جب ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑنا ہے تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے جی۔ سنت قرار دیا گیا نماز، یہ دیکھیں ابھی تفریج مصدر متعدی کا میں نے بتایا تھا ایک دن، متعدی کا مصدر جو ہوتا ہے اکثر کدھر مفعول مضاف ہوتا ہے مفعول کی طرف، تو یہ مصدر مضاف مفعول کی طرف ہے، تو یہاں فاعل مقدر ہے محذوف ہے، کوئی پتہ نہیں سمجھ رہے کہ نہیں؟ نکالیں گے نمازی، نمازی کا کیا کہا؟ نمازی کا اپنی انگلیوں کو کشادہ کرنا، نمازی کا اپنی سنت ہے۔ آگے جا رہا ہوں، والمرأة لا تفرجوها، اب یہاں المرأة مبتدا ہے کیونکہ معرفہ کے بعد آگے جملہ ہے تو مبتدا خبر بنتے ہیں، سن رہے ہو یار؟ المرأة کیا بنا دیا؟ لا تفرج فعل، ہی یا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر اس کی خبر مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبر، یہ مسئلہ ہے، یہاں یسنو نہیں نکالنا، یہ مبتدا خبر ہے۔ عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی، عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی جی، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ عورت اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی جی، بندہ تو کرے گا، عورت اپنی حال پہ رہے گی کیونکہ اس کا اپنی حالت پہ رہنا یہ زیادہ پردہ ہے اس میں، اگر انگلیاں کشادہ کرے گی تو پردے میں فرق آتا ہے جی، سمجھ بھی آئی؟ اور عورت لا تفرج انگلیوں کو کشادہ ونصب ساقیہ، ونصب یہ نصب مضاف ہے، ساقی اصل میں ساقی نہیں تھا، نون گر گیا، مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ پھر نائب فاعل ہو گیا یسنو کا۔ تو یہاں بھی نصب مصدر متعدی کا ہے اور مضاف کدھر ہے؟ مفعول کی طرف، فاعل کیا ہے؟ حذف ہے۔ سن رہے ہیں؟ نمازی کا اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کرنا، ایسے سیدھا کھڑا کرنا، نمازی کا اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے جی، سمجھ آئی ہے؟ ایسے کھڑا کرنا، ایسے ٹیڑھی میڑھی نہیں کرنی، بالکل نمازی کا اپنی پنڈلیوں کو کیا کرنا؟ سیدھا کھڑا کرنا۔ اور سنت قرار دیا گیا نمازی، نکالنے کے یہاں فاعل، نمازی کا اپنی پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا کرنا، وبسط ظاہرہ، یہ رکوع کی سنتیں پڑھ رہے، رکوع کے اندر سنتیں جو ہیں۔ اب یہاں بھی یسنو نکالیں گے، شارٹ کر کرنے لگا ہوں، بسط ظاہری یہ سارا اس کا فاعل ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ جو پشت ہے اس کو بچھانا، کیا کرنا جی؟ بالکل ایسے۔ تسویت الراس ہی بیاجوزی ہی، یہ راس ہی اس کا مضاف الیہ مل ملا کر
اور بیاجوزی ہی یہ مل ملا کے اس کے متعلق ہے، یسنو یہاں نکالیں گے۔ اور یہ بھی سنت ہے نمازی کا اپنے سر کو اپنی پشت کے برابر کرنا، ایسے برابر ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ سر ہے نا، تو ایسے سر نہیں ہونا چاہیے، یہ پشت ہے، پشت کے ایسے برابر ہونا چاہیے، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ایسے برابر پشت اور سر کیا ہونے چاہیے؟ بھئی آپ سن رہے ہیں، ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نمازی کا اپنی دونوں پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا کرنا سنت ہے، نمازی کا اپنی پشت کو بچھانا سنت ہے، اور سنت ہے نمازی کا اپنے سر کو برابر کرنا اپنی پشت کے، سمجھ بھی آئی؟ والرفع من الرکوع، یہاں بھی یسنو نکالیں گے، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، پھر اس کا نافل ہو جائے گا۔ اور رکوع سے اٹھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، کیا کہا؟ رکوع سے اٹھنا بھی سنت ہے۔ بھئی سمجھ نہیں آئی؟ کیا ہے جی؟ رکوع سے اٹھنا بھی سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ تو ترجمہ کر دیتے ہیں جی۔ اور رکوع سے اٹھنا سنت قرار دیا جاتا ہے۔ والقیام بعدہ مطمئنا، اب قیام سے پہلے پھر یسنو نکالیں گے، بعدہ یہ مفعول فی ہے، کس کا؟ قیام کا۔ مطمئنا یہ حال ہے، کس سے؟ القیام کے اوپر الف لام مضاف الیہ کی وجہ بنائیں گے، سنا ہی نہیں تو کہیں گے نمازی کا کھڑا ہونا، کیا؟ وہ جو نمازی ہے میں اس کو ذوالحال بنا دیا، اس کو حال ذوالحال حال میں کہ پھر وہ مضاف الیہ بن گیا، اس کا یعنی فاعل ہو گیا قیام المصلی، تو پھر یہ قیام اپنے مضاف الیہ جو مصلی ہے اور مفعول فی سے مل کر کیا بن گیا؟ نافع۔ پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سوئے ہیں دوپہر کو، میں سویا نہیں ہوں، سمجھ نہیں آئی؟ جی۔ اور نمازی کا رکوع کے بعد کھڑا ہونا اس حال میں کہ نمازی مطمئن ہو، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو وہاں سنے ہی نہیں۔ جی استاد، نمازی کا رکوع کے بعد کھڑا ہونا اس حال میں کہ نمازی کیا ہو؟ مطمئن ہو، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جی سمجھ بھی آئی ترجمہ؟ اور نمازی کا کھڑا ہونا رکوع کے بعد اس حال میں کہ نمازی مطمئن ہو، یہ بھی سنت قرار دیا جاتا ہے۔ پہی سنیا جی؟ آگے جا رہا ہوں۔ وَوَضُعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهِهِ لِلسُّجُودِ، سنیا جی نا؟ سننا جی۔ واو حرف عطف ہے، وضو مصدر مضاف ہے، رکبتیہ مضاف مضاف الیہ ہے مل کر معطوف الیہ، ثم حرف عطف یدیہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف اول، ثم حرف عطف وجہہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا معطوف ہے، معطوف الیہ اپنے اس معطوف سے مل کر اس کا مضاف الیہ، سن رہے ہو؟ لسجود جار مجھول مل کے وضو کے متعلق، وضو اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے یسنو کا نائب ہے۔ جی سننا جی، سجدے کے لیے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا، پھر ہاتھوں کو زمین پہ رکھنا، پھر چہرے کو رکھنا۔ پھر کا مطلب ہوتا ہے پہلے وہ بعد میں یہ، پھر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے وہ بعد میں یہ۔ جی نمازی کا سجدے کے لیے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا، پھر ہاتھوں کو، پھر چہرے کو آخر میں رکھنا، کوئی سمجھ بھی آئی؟ ترجمہ۔ اور سنت قرار دیا جاتا ہے اتقاد نمازی، پھر کڈ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جی جی۔ مصدر متعدی کا جو ہوتا ہے اکثر کدھر مضاف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف۔ تھانوں نیند آ رہی، مینوں آ رہی، تھانوں کیوں آ رہی؟ کدھر مضاف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف۔ تو فائل کٹنا پینا ترجمے میں، ترجمے میں فائل نکالیں گے۔ اور سنت قرار دیا جاتا ہے نمازی کا اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، کہاں رکھنا؟ مقدر نکالو زمین پہ۔ نمازی کا اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر اپنے اچھا یہ کس لیے رکھ رہا ہے؟ سجدے کے لیے، کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو یہ جار مجھے اس کے متعلق ہے، سجدے کے لیے نمازی کا اپنے دونوں گھٹنوں کو پھر اپنے ہاتھ کو پھر اپنے رکھنا سنت قرار دیا جاتا ہے۔ وَعَكْسُهُ لِلنُّهُودِ، یار سن رہے ہو کیا ہے؟ اس سے پہلے یسنو نکالیں تو جی اٹھنے کے لیے جو پیچھے پڑا اس کا عکس سنت ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا جی نائب فعل، اور للنہود یہ کس کے متعلق ہوگا؟ عکس کو پھر مصدر کرنا پڑے گا، کیا کرنا ہے؟ تو پھر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کے نائب فعل میرا الوے، اور پیچھے والا حوزمی کا مرجع پتہ کیا نکالیں گے؟ طریقہ، اگر یہ لفظ نظر نہیں آ رہا تو مانن سمجھ آ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی جی۔ اوپر والے طریقے کا عکس کرنا سنت ہے، کس کے لیے عکس کرنا؟ اٹھنے کے لیے۔ یار آپ مجھے سستی ڈال رہے ہیں، میں لیکن پڑھ رہا ہوں۔
تکبیر السجود تکبیر الرفع منہ، یہاں تک پڑھ دیا، مضاف مضاف الیہ مل کے نائب فعل، جی تکبیر الرفع منہ، منہ اس کے متعلق ہے، جی پھر یہ مضاف الیہ یہ بھی نائب فعل، جی وہ آگے جا رہا ہوں، جی کون السجود بین کفیہ، توجہ نہ سن لینا ہوں، جی یہ کون نائب فعل ہے، جی السجود اس کا مضاف الیہ، توجہ نہ سن لینا، بین مضاف کفیہ مضاف الیہ، مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ثابتن کا مفعول فی، ثابتن اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر اس کی خبر، کون اپنے اسم اور خبر، کون مصدر کا بھی اسم خبر ہوتا ہے لیکن اس کا اسم ہمیشہ لفظوں میں مضاف الیہ ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا، خبر ہمیشہ منصوب ہوگی، پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، کون اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر یسنو کا نائب فعل، آپ نے سنا نہیں، یہ تین سنتیں میں نے پڑھ دی، سجدے کی تکبیر سنت، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر سنت، جی اور دونوں سجدوں کا نمازی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا سنت، درمیان میں ہاتھ یعنی نمازی جو سجدہ کرے گا ہاتھوں کے درمیان کرے گا، تو یاد ہو گیا ہے، یہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، سنت قرار دیا جاتا ہے سجدے کی تکبیر کو، سنت قرار دیا جاتا ہے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کو، سنت قرار دیا جاتا ہے سجدے کا ہونا نمازی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، آگے جا رہا ہوں، وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، یسنو نکالیں گے، تسبیح مصدر مضاف ضمیر مضاف الیہ، یہ ثلاثاً تسبیح کی کیا ہے تمیز ہے، وہ نسبت کی اصل میں، تو یہ ہے جی سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح، یہ بھی کیا ہے سنت، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، آخری جملہ بڑا لمبا ہے، مجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ ومرفقیہ عن جنبیہ وذراعیہ عن الارض، یہ توجہ نہ سن لینا، یہ مصدر ہے متعدی کا ہے، اس کا فاعل آ گیا ہے، سن رہے ہو، بطنہ، کیا کہا، بطنہ بولو یار، بطنہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہے، یار آپ سن نہیں رہے، جی وَمِرْفَقَیہِ، کیا کہا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا عطف ہے بطنہ پر، سن رہے ہو، وَذِرَاعِیہِ کا بھی مضاف مضاف الیہ مل کر عطف ہے بطنہ، حالت نسبی ہے، حالت نسبی ہے اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، حالت نسبی یا ما قبل فتح، حالت نسبی یا ما قبل فتح، نون کا اضافت اصل میں ذراعینی مرفقینی، نون گر گیا، عطف کس پہ ہے بطنہ پر، بطنہ مفعول بھی ہے اس کا، معطوف ہے اپنے معطوف اول معطوف ثانی سے مل کر مجافات کا کیا بن گیا، بھئی بولو تے صحیح، ان جار فخذی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کے معطوف علیہ، ان جنبیہ، ان جنبیہ، یہی ہے لفظ ہے، کیا لفظ ہے، بولو تے صحیح، ان جنبیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جار مجرور مل کے معطوف علیہ، سن رہے ہو، اب معطوف اول ہوا، یہ معطوف علیہ تھا، انیل ارض، کیا کہا، یہ جار مجرور مل کے معطوف ثانی، ایک حرف عطف کے ذریعے کئی چیزوں کا کئی چیزوں پہ عطف ہو جاتا ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف اول معطوف ثانی سے مل کر جار مجرور معطوف علیہ جار مجرور، تو یہ متعلق ہو گئے اس کے، یہ مصدر اپنے مضاف علیہ مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ نائب فعل ہو گیا یسنو کا، جی میں اب پڑھانے لگا ہوں یہاں سے، یہ ترجمہ بھی تو میں نے نہیں کیا، سجدے کی جو تکبیر ہے 3 مرتبہ تسبیح ہے، یہ کیا ہے سنت، اگلا مسئلہ سننا، بندے کا اپنے پیٹ کو، کیا کہا، بندے کا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے دور کرنا اور اپنی کونیوں کو اپنے پہلو سے دور کرنا اور اپنی کلائیوں کو زمین سے دور کرنا، یہ سنت ہے، سجدہ کرتے ہوئے جو بندے کا پیٹ اور رانوں سے نہ ملے اور جو بندے کی کونیاں ہیں وہ اس کے پہلوؤں سے نہ ملے اور بندے کی جو کلائیاں ہیں وہ زمین سے نہ ملے، ان سے دور رکھنا، یہ کیا ہے سنت، ترجمہ کرنے لگا ہوں، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سنت ہے اور سنت ہے بندے کا دور رکھنا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے اور اپنی کونیوں کو اپنے پہلوں سے اور اپنی کلائیوں کو زمین سے، یہ دور رکھنا کیا ہے سنت ہے، یار سن بھی رہے ہو کہ تو آندے ہو کئی آندے ہونے ساڑھا کیڑا سبق ہے، جیڑے سن رہے ہو تو سن رہے، آگے جا رہا ہوں، وَإِنْخِفَادُ الْمَرْأَةِ مضاف مضاف الیہ مل کے یسنو کا نائب ہے، عورت کا جھکنا سننا سجدے میں، کیا کرنا، وہ اپنے کیا کرے گی، پیٹ کو رانوں سے ملائے گی، کونیوں کو پہلوؤں سے ملائے گی، کلائیوں کو زمین سے ملائے گی، کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی، اور سنت قرار دیا جاتا ہے عورت کا جھکنا، وَلَزْقُهَا بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، وہ آ گیا، کوئی نہیں سمجھ آئی، اور اسے پہلے نکالو یسنو،
لزکوا یہ مصدر ہے اور یہ فاعل کی طرف مضاف ہے، پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، اور متعدی کا مصدر ہے، بطنا مضاف مضاف الیہ مل کے اس کے مفعول بھی ہے، بی فاخذیہا کیا یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جار مل کے لزکو کا متعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے عورت کا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کوئی سمجھ بھی آیا؟ سنو جی، عورت کا جھکنا سنت ہے، عورت کا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملانا سنت ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم نے آج آہستہ آہستہ سبق پڑھ لیا، لیکن مجھے نیند بڑی آئی تھی، اس کے باوجود پھر بھی میں نے پڑھا دیا تاکہ رات سے پہلے یہ لوگ اس کو سن لیں۔ چلیں جی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔